اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ کس چیز کا؟ ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، کہ اللہ انہیں بخش دے گا اور اللہ انہیں بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ تو جنہوں نے انکار کیا، کفر میں مبتلا ہوئے، ایمان نہیں لائے اور اللہ رب العزت کی آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا، تو وہ پھر ہمیشہ ہمیش جہنم میں جلنے والے، وہی لوگ جہنم والے ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیش جن کے لیے جہنم ہے وہی لوگ ہیں کافر۔ یہاں اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل جو رضائے الہی کا سبب بنے، یعنی چاہے وہ نماز ہو، تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ فرائض ہو، چاہے وہ واجبات ہو، چاہے وہ سنتیں ہو، نوافل ہو، مستحبات ہو، ہر وہ عمل جس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے، جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، ہر وہ عمل نیک عمل ہے۔ اب چاہے اس عمل کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، یعنی ان کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہو، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خیرات، یا پھر بندوں کے حقوق سے ہو، جیسے پڑوسی ہیں اور دیگر اللہ کے ضرورت مند بندے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا یا بڑوں کا احترام کرنا، جو بھی ہے، تو ان ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو وہ نیک عمل ہے۔ ترغیب کے لیے ایک حدیث پاک یہاں پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، یعنی ان کے ساتھ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا، سفر میں تھے تو چلتے چلتے میں سرکار کے قریب ہو گیا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے، یعنی ایسا عمل کہ جس کو میں کروں تو اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل فرما دے، ایسا کوئی عمل بتائیے، اور جہنم سے اللہ مجھے دور رکھے، یعنی وہ عمل ایسا ہو کہ جنت بھی مل جائے اور جہنم سے اللہ مجھے دور رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، یعنی سوال بہت بڑا ہے، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تو نے پوچھا ہے، یہ بات تو بہت بڑی ہے، مگر اللہ جسے توفیق دے دے، جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ پہلے تو بتایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، یعنی کہ مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر سرکار نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ آیت یہاں سے لے کر کے یعملون تک سرکار نے فرمائی، یعنی اس جز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہے، یعنی یہ آیت ہے جو راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نماز اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرمائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، کوہان کی بلندی جہاد ہے، یعنی تمام چیزوں کا سر جو ہے نا، سر وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے، اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ تمام چیزوں کا سر اسلام اور اس کا ستون نماز ہے، کوہان
کی بلندی جہاد ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دے دوں، یعنی یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی، سر ہے، ستون ہے، کوہان ہے، یعنی کہ نماز ہے، اسلام ہے اور جہاد ہے، تو ان سب کی اصل کی میں خبر نہ دے دوں؟ پھر میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان مبارک کو سرکار نے پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے روکو، یعنی اس کو روک لو۔ تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ یعنی کہ زبان سے بولنے پر بھی ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی کی وجہ سے گرایا جائے گا۔ یعنی کہ اکثر لوگ اپنی زبان کی بولی کی وجہ سے جہنم میں گریں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کا حسد کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، الزام تراشی کی ہوگی، ساری چیزیں۔ تو اسے روکو۔ وہ کہتا ہے نا ہماری زبان میں ایک چپ 100 سکھ، سرکار کا بھی فرمان من سکت نجات، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں نیکی کی طرف اور نیک اعمال کی طرف ابھارنے کا حکم دیا گیا۔ کہا گیا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ انہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ انہیں بخش بھی دے گا، مغفرت بھی ان کے لیے ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری صورت آپ پڑھیں گے تو وہاں اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم۔ اب اللہ کسی چیز کو بیان کر رہا ہے تو قسم کھا کر، یعنی ہم جیسے کہ ابھی اگر کوئی بات مجھے آپ تک پہنچانی ہے، اس بات کی اہمیت کو اگر آپ کے سامنے اجاگر کرنا ہے تو میں اس کو قسم کے ساتھ، خدا کی قسم یہ چیز ایسی ہے، یعنی یقین دلانے کے لیے ایسا ہی ہے۔ تو اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر ہر انسان نقصان میں نہیں ہے۔ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال کیے وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، بلکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بارے میں تو یہاں کیا کہا گیا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے تو مغفرت ہے، ان کے لیے تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو نیک عمل کرنا، اور ہم دنیا میں کیسے مشغول ہو کر کے خسارے میں ہیں اس کی بھی ایک مثال سن لیں کہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے کہا کہ حضرت میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، آپ مجھے اس کی تعبیر بتائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ آخر کون سا ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، جنگل بہت ہی گھنا ہے، میں اکیلا ہوں، پریشان ہوں، اور پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا شیر میری طرف لپکتا ہے مجھے کھانے کے لیے۔ میں اس سے اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگتا ہوں اس جنگل کے اندر، بھاگتے بھاگتے پریشان ہوں، اس سے جان بچا رہا ہوں۔ اب پھر دیکھتا ہوں اچانک بھاگتے بھاگتے آگے ایک بہت بڑی کھائی آ جاتی ہے، بہت بڑا گڈھا۔ اب اس کھائی کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو منہ کھول کر کے میرا انتظار کر رہا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ پیچھے شیر ہے، آگے کھائی ہے اور کھائی میں بہت بڑا اژدہا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اچانک میری نظر اس کھائی کے کنارے پر ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر پڑی، تو میں اپنی جان بچانے کے لیے، شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ جیسے ہی درخت کے اوپر چڑھا کہ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ سفید چوہے ہیں، کچھ کالے چوہے ہیں، سفید اور کالے چوہے مل کر کے درخت کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ اب میں پریشان ہوا، تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے ان چوہوں نے درخت کی جڑ کو کاٹ دیا اور درخت کی کٹ کر کے سیدھا کھائی میں گرا، اور میں دہشت اور خوف کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت میں پریشان ہوں کہ آخر یہ خواب ایسا عجیب و غریب میں نے دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو تو نے خواب میں جنگل دیکھا، جنگل، یہ جنگل در حقیقت یہ تیری دنیا ہے، یہ دنیا ہے جس میں تو مست ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے،
اور تو نے جو جنگل کا شیر تیرے پیچھے دیکھا کہ جو تیرے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ملک الموت ہے جو ہر وقت تیرے پیچھے لگے ہوئے ہے. اور پھر جو تو نے بھاگتے ہوئے آگے ایک بہت بڑی کھائی دیکھی تو وہ کھائی تیری قبر ہے, اور قبر وہ کھائی کے اندر بڑا اژدہا قبر کا عذاب ہے. اور جو تو نے اس کھائی کے کنارے پر درخت دیکھا وہ درخت تیری زندگی ہے. اور جو سفید اور کالے چوہے تو نے دیکھے جو اس درخت کی جڑ کو کاٹ رہے تھے, در حقیقت یہ دن اور رات تھے جو دھیرے دھیرے تیری زندگی کو ختم کر رہے ہیں. تو حضرات اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہماری اور آپ کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہے کہ ہم بس دنیا کے اندر گم ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دن ایک ایک کر کے زندگی کا ختم ہو رہا ہے, ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں. سفید اور کالے چوہے دھیرے دھیرے ہماری زندگی کے درخت کو کتر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں, پھر اچانک وہ درخت گرے گا سیدھے کھائی میں اور وہاں اژدہا ہے, یعنی قبر ہے, قبر کا عذاب ہے. تو ہمیں سنبھل جانا چاہیے. انسان نقصان میں خسارے میں ہے تو پھر ہمیں بھلائی کب ہے اور بخشش کس کے لیے ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا رہا اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر و ثواب بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں, روزہ بھی رکھیں, تلاوت قرآن بھی کریں, جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سارے عامل الصالح یعنی نیک عمل میں یعنی عمل صالح میں شامل ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کا سبب بنے, جو اللہ کو راضی کرے, چاہے وہ کسی جانور پر رحم کرنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ سب چیز اللہ کو راضی کرنے والی ہے, دکھاوے کے لیے نہیں ہے, تو پھر وہ نیک عمل ہے. ہمیں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے, نیک عمل بھی کرنے چاہیے, حقوق العباد پر بھی توجہ ہونی چاہیے, حقوق اللہ پر بھی توجہ ہونی چاہیے. اب یہ جو آیت نمبر 10 ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے کفر کیا اور کذبوا بآیاتنا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, وہی لوگ دوزخ والے ہیں. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں جلیں گے, ان کے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں. ہاں کچھ مومن گنہگار جہنم میں جائیں گے مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں, اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے. اور جب ان کی طہارت ہو جائے گی پھر اللہ رب العزت ایک مدت کے بعد پھر اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. تو اس آیت کو بھی سن لے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائمی جہنم یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلنا یہ صرف کافر کے لیے ہے, جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے. یعنی جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہ رہیں گے مگر کچھ وقت کے لیے. اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا پانے کے لیے یا ان گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اللہ رب العزت ایک متعین وقت تک ہمیں بھی اس آگ میں رکھے گا. اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم اسی لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں وقینا عذاب النار, اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. وہ جہنم اتنی وحشت ناک ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ وہ اتنی گہری ہے کہ اگر دنیا کے اندر اگر ہم کوئی کنواں ایسا ہو کہ جس میں ایک پتھر ڈالیں تو وہ پتھر اس کی گہرائی نیچے طبقے تک 70,000 برس میں پہنچے تو اس کی گہرائی کتنی ہوگی. یعنی ہمیں اگر 15 منٹ کے بعد بھی اگر پتھر پہنچتا ہے تو اس کی گہرائی سے انسان ڈر جاتا ہے. آج دنیا کے کنووں کی بات کریں, جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے اندر پتھر آج چھوڑا جائے تو اس کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے اسے 70,000 برس کا وقت لگ جائے. اس نیچلے طبقے میں اللہ رب العزت جہنمیوں کو عذاب دے گا. تو اس کی وحشت سے ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن, اللہم اہدنا ہدایت القرآن, اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.